صبح سویرے اٹھ کر وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اور پھر اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بستی سے عذاب کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ آج وہ بچے جو قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور مدرسے کے اندر آئے اور قرآن پڑھ رہے تھے، حدیثیں پڑھ رہے تھے، ان ظالموں نے، بدبختوں، کافروں نے انہیں دھماکے کے اندر شہید کر دیا۔ اب سوال یہ ہے وقت کے حکمرانوں سے کہ علامہ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور آج تک اس کے قاتلوں کو پتہ نہیں۔ کراچی کی سرزمین پر گستاخیاں ہوئی، صحابہ کی گستاخیاں کی گئی۔ ایک سفید ریش بزرگ کو ڈاکٹر علامہ عادل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور جبکہ ویڈیو اور تصویریں صاف کیمروں میں نظر آ رہی ہیں کہ شہید کرنے والے کون بدبخت ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اس ملک پاکستان کے حکمرانوں نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ اس ملک کے اندر صحابہ کو برا بھلا کہنے والے عاصم ملعون جیسے بدبخت کو اور بڑے بڑے کافروں بے ایمانوں کو جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، انہیں راتوں رات کے اندر ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ آج جب ان کے اندر، اس مدرسے کے اندر دھماکہ ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا، کہ افسوس یہ ہے، افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہمارے حکمران، ہماری پولیس، ہمارے ایجنسی کے محکمے، فوج کے محکمے، وزیر اعظم سے لے کر چھوٹے کارکنوں تک کسی نے افسوس نہیں کیا کہ وہاں جا کر افسوس تو کر لیں، کم سے کم اس بدبخت جس نے دھماکہ کیا اسے گرفتار تو کر لیں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اور مدرسے کے اندر بم دھماکہ ہو گیا، شہید کر دیے گئے، قرآن پڑھنے والوں کو ان کے لاوارث کر دیا گیا۔ جہاں ہزاروں شہیدوں کو کر دیا جاتا ہے، تو حکمرانوں، اگر تم مدارس اور مراکز، آپ کی نگرانی کے اندر وزیر اعظم صاحب، آپ کے حکومت کے اندر اگر قرآن پڑھنے والے اور تعلیم دینے والے بچے اور اساتذہ کو شہید کر دیا۔ فرانسیوں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور خاکے بنائے، مسلمانوں، کافروں کے ساتھ جتنے تعلق ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور فرانسیوں کی جتنی چیزیں ہیں انہیں ختم کر دی جائیں۔ فرانسیوں، تم سے بڑا کافر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور حکمرانوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ فرانس سے ہر قسم کے تعلق ختم کر دیے جائیں، اور فرانسیوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ اگر ہمارے نبی کی گستاخی کرو گے، وزیر اعظم صاحب آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، مدینے کی ریاست بنائیں گے، تو وزیر اعظم صاحب آپ کی حکومت کے اندر فرانسیوں نے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آپ اعلان کیجئے کہ آپ ان سے بائیکاٹ کیجئے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہر مسلمان ان سے بائیکاٹ کرے، مسلمان کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے۔ آج درس قرآن کا یہ عنوان ہے کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہوگا اور گستاخ کے ساتھ جو ساتھ دے گا وہ بھی گستاخ ہے، جو نبی کا گستاخ ہے اس سے ہماری رشتہ داری کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، کوئی اس سے ہمدردی نہیں ہے۔ وہ
جو نبی کا گستاخ ہے وہ حرامی کی اولاد ہے، وہ متے کی پیداوار ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ جہنمی ہے۔ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں گے کہ اسے حرامی کہیں گے، اسے بے غیرت کہیں گے، اسے دجال کہیں گے، اسے فرعون کہیں گے، اسے نمرود کہیں گے، اسے کافر کہیں گے۔ اس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہماری اسی کے ساتھ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے بڑے افسران ہو۔ اگر یہ نبی کی عزت و عظمت کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں